السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 12 ربیع الاول کا وظیفہ۔ 12 ربیع الاول کے متعلق آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے بعض روایت کے مطابق۔ تو 12 ربیع الاول کے دن آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پستی کو بلندی میں تبدیل فرمائیں گے، آپ کی ذلت کو عزت میں تبدیل کریں گے، آپ کی تنگ دستی کو مالداری میں تبدیل کر دیں گے۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر حاجت، ہر مراد کو پوری کریں گے۔ یہ وظیفہ جس نے بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی تبدیل کر دی ہے، عزت، شہرت، مالداری سب کچھ اس کو عطا کیا ہے۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ سنیے، وظیفہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو اس دن سے ہم یہ نیت کریں کہ آج کے بعد جن جن اعمال میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کی ہے، ان اعمال میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے وظیفہ، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم گزاریں گے۔ جب ہم یہ نیت کریں گے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائیں گے، بالخصوص اس فساد کے زمانے میں۔ فساد کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فساد کے زمانے میں میری سنت کو زندہ کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو جو ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا عظیم اجر ہے، کتنا بڑا اجر ملنے کا وعدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت کو زندہ کرنے سے۔ تو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 12 ربیع الاول کے دن سے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی موقع ہے، تو اسی دن سے ہم ان اعمال میں، جن اعمال میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، ان اعمال میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں۔ یہ نیت کر لیں، اگر داڑھی ہم نے نہیں رکھی ہے تو آج ہی سے جو ہے داڑھی رکھنے کی نیت کریں۔ اگر اور کوئی سنت ہم نے جو ہے چھوڑ دی ہے تو آج ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت کر لیں اور کوشش کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا صرف ایک سنت کے زندہ کرنے پر۔ ایک دوسرا وظیفہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے دن، بالخصوص اس پورے مہینے کے اندر، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو اس مہینے میں ہم کوشش کریں کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں، کیونکہ درود پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ بیماری کا علاج بھی جو ہے درود شریف پڑھنے سے ہوتا ہے، غم اور پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے درود شریف کے پڑھنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت سے بھی نوازتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر آپ کو 10 رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ پہ اترتی ہیں۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی 10 رحمتیں اس پہ نازل فرماتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی آپ کو نصیب ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ درود پڑھنے پر اللہ کی رحمتیں آپ پہ اترتی ہیں۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں بھی اترتی ہیں آپ پہ، اور آپ کے 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور آپ کے 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اس کی بہت سارے فضائل ہیں درود شریف پڑھنے کے۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، خصوصاً 12 ربیع الاول کی تاریخ، یہ ایسی تاریخ ہے، ایسا دن ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو اس مہینے میں
ہم کثرت سے درود پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم آج ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں گے، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ذلت کو عزت میں تبدیل فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری تنگدستی کو جو ہے مالداری میں تبدیل کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی بیماری سے شفایابی عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری پستی کو انشاءاللہ بلندی اور شہرت تک پہنچائیں گے۔ درود شریف پڑھنے کی کثرت کریں۔ تو یہ دو کام اس مہینے میں ضرور کریں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، دوسرا درود شریف پڑھنے کی کثرت کرنا۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔